سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر 15.5 حضرت اسامہ بن زید کا لشکر۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، روم کے بادشاہ نے معان میں گورنر فروا بن عمر کو اسلام قبول کرنے پر قید کیا اور پھر قتل کر دیا۔ اس لیے روم کی حدود سے متصل عرب قبائل کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اسلام قبول کرنا گویا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ ان عرب قبائل کا اعتماد بحال کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر 11 ہجری میں حضرت اسامہ بن زید کی کمان میں ایک لشکر بھیجا تاکہ وہ روم کے زیر اثر فلسطینی سرزمین کو کچل دیں۔ بخاری میں ہے، بعض لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید کی نوعمری کی وجہ سے ان کی تقرری پر نکتہ چینی کی۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ان کی سپہ سالاری پر تانہ زنی کر رہے ہو تو تم نے اس سے پہلے ان کے والد یعنی حضرت زید بن حارثہ کی سپہ سالاری پر بھی تانہ زنی کی، حالانکہ اللہ کی قسم وہ سپہ سالاری کے اہل تھے اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے تھے، اور یہ بھی ان کے بعد میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ بخاری میں ہے، اس لشکر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی موجود تھے، اور یہ لشکر مدینہ سے صرف 3 میل دور جرف پہنچا تو انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر ملی، اس لیے مجاہدین وہیں رک گئے اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران یہ پہلی مہم روانہ کی۔ یہ لشکر بعد میں شام گیا اور یہ پہلا اسلامی لشکر تھا جس نے رومیوں کو شکست دی، اور اس طرح سے شام اور مصر کو فتح کرنے کے لیے دروازے کھل گئے۔ حضرت اسامہ بن زید کی تفصیل یہ ہے، حضرت اسامہ بن زید حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ صاحبہ حضرت ایمن یا جس کا نام برکہ بن صلبہ تھا، وہ حضرت اسامہ ہجرت سے 7 سال پہلے پیدا ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کو اپنے پوتوں کی طرح سمجھتے تھے۔ حضرت اسامہ اسلامی لشکر کے سب سے کم سر سپہ سالار تھے۔ حضرت اسامہ کو جنگ احد میں حصہ لینے کی اجازت نہ ملی کیونکہ وہ ابھی کمسن تھے۔ انہوں نے 17 سال کی عمر میں جنگ خندق میں حصہ لیا، اور جنگ حنین میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ان چند لوگوں میں سے تھے جو حنین میں بگدڑ کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ بخاری میں ہے، بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت اسامہ کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے۔ ایک جنگ میں حضرت اسامہ نے ایک دشمن کو قتل کرنا چاہا تو دشمن نے کلمہ شہادت پڑھا، لیکن حضرت اسامہ نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ جب یہ خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے پوچھا کہ اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ حضرت اسامہ نے عرض کیا، وہ محض موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے دل کو چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ اس نے مخلصانہ طور پر کلمہ پڑھا ہے یا نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اتنی بار دہرائی کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں، میں نے دل میں کہا کاش میں آج اسلام قبول کرتا تاکہ میرے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔